اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتو جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں اللہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتے سن کر اللہ کے حکم کے آگے خاموش ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بنایا اپنے ہاتھ سے، اپنے قدرت کاملہ سے، باقی جتنی مخلوق ہے اللہ کے بمع فرشتوں کے، اللہ پاک نے لفظ کن سے پیدا کیا، فرمایا جتنے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے جانور ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے درندے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنی مخلوق سوائے انسانوں کی اس زمین پر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ بس ایک مخلوق ایسی ہے جس میں اللہ پاک کی صفت تخلیق کار فرما ہے، الا لہ الخلق والامر، صفت تخلیق بھی اسی کا ہے، صفت امر بھی اسی کا ہے۔ صفت امر لفظ کن سے ہے، صفت تخلیق یہ ہے کہ اللہ اپنے قدرت کاملہ سے جیسے چاہے بنا لے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انسان کو جب بنایا، جہاں چاہا پاؤں بنائے، جہاں چاہا ہاتھ بنائے، جہاں اللہ رب العزت نے چاہا آنکھیں رکھ دیے، جہاں چاہا ناک رکھ دیا، جہاں چاہا زبان منہ بنایا، جہاں کان کی ضرورت اللہ نے محسوس کیا وہاں کان بنائے۔ یہ سب کے سب اللہ نے اپنے لفظ یعنی صفت تخلیق سے پیدا کیا۔ اسی لیے فرمایا سورۃ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب سے بہترین تخلیق اپنی مخلوقات میں اگر کسی مخلوق کی ہے وہ انسان، سب سے بہترین۔ اتنے خوبصورت تخلیق، اتنے خوبصورت مخلوقات میں اللہ پاک کا بنانا صرف ایک انسان کا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک شخص، اس کو بہت ہی محبت تھی اپنی بیوی سے۔ 14ویں قرات کا چاند نکل آیا تھا، چھت کے اوپر گرمیوں کے ایام تھے، پنکھے وغیرہ تو تھے نہیں، بس زیادہ سے زیادہ رات کے وقت سب کے سب اپنے بستر اٹھا کر چھت کی چڑھ جاتے تھے، ادھری نیند کر لیتے تھے تاکہ گرمائش میں تھوڑی کمی ہو۔ شخص اپنی بیوی کے ساتھ تھا، گپ شپ کر رہا تھا، لیٹے لیٹے اس شخص کی نگاہ 14ویں کی چاند پر پڑی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، اگر تو محبت میں آ کر، بعض محبتیں بڑی بے تکی ہوتی ہے، خیال رکھنا، بڑی بے تکی محبتیں ہیں، اللہ اس بے تکی محبت سے انسان کو بچائے۔ یہ محبت بڑی بے تکی ہے کہ بیوی سے کہے تو میرے لیے ایسے ہی جیسے میری ماں۔ محبت تو کیا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جتنی مجھے محبت ماں سے ہے اتنی محبت مجھے تجھ سے ہے۔ محبت کے اظہار تو کر رہا ہے لیکن بے تکی اس لیے کہ گھر برباد ہو رہا ہے۔ اب ماں سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتے نا، یا تو میرے لیے ایسے جیسے مثل میری بہن کے، بہن سے محبت کے اظہار تو کر رہا ہے لیکن بے تکی محبت ہے۔ اور یہاں پر اس شخص نے بھی محبت کی لیکن بے تکی تھی، چلو کچھ راستہ نکل آیا، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہستی کی وجہ سے بیوی سے کہنے لگے، اگر تو میرے لیے 14ویں رات کی چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب بیوی بھی عالمہ تھی، اس دور میں تھے، اس دور میں خواتین سبحان اللہ سبحان اللہ نے ایسے ادب میں، علم میں، شاہ سواری میں، فقہ میں، فلسفے میں، ریاضی میں اتنے عورتوں کو عروج عطا فرمائے تھے کہ انتہا تھی۔ وہ آتا ہے نا، حجاج ابن یوسف نے
ایک نوجوان عالم ایک بہت مجاہد شخص کو گرفتار کیا. اس کی ہمشیرہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی. وہ حجاج بن یوسف کے پاس آ کر کہنے لگی حجاج میرے بھائی کو تم نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ چھوڑ دو اس کو. کہا کہ کیا میں جرم کے ساتھ گرفتار کرتا ہوں؟ میری مرضی، بغیر جرم کے بھی میں پکڑ لوں، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ وہ ایسی باکردار عورت تھی، ایسی مجاہدہ تھی، ایسی عالمہ تھی. کہنے لگی حجاج اگر تو نے میرے بھائی کو رہا نہیں کیا اللہ تیرا نام ایسا ختم کر دے گا جیسے ابتدائی قرآن کی 15 پاروں سے اللہ نے لفظ کلا کو ختم کر دیا. بہت بڑی دعویٰ کر بیٹھی ہے سر. جس قرآن کی پہلے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں ہے، اس طرح اللہ تیرا نام بھی ختم کر دے گا. حجاج کی وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں تو تھا، ماہر تو تھا بہت بڑا قرآن کا. کہا اس عورت کو گرفتار کر لو. اور حافظوں کو بٹھایا، سب قرآن اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم اللہ لا الہ الا القیوم پڑھو. اور 15 پاروں تک فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. یہاں تک مجھے لفظ کلا دکھا دو ان 15 پاروں میں، جلدی کرو. کہتے ہیں کہ ان تمام حافظوں اور قاریوں نے یہ 15 پارے ایک ایک لفظ پڑھنے کی بات کہنے لگے حجاج سے کہ واقعی ان 15 پاروں میں لفظ کلا موجود ہی نہیں، جتنے ہیں 16 کے بعد. حجاج مسکرا کر اس عالمہ سے کہنے لگے اگر لفظ کلا مجھے نظر آ جاتا تیرے بھائی کے ساتھ تجھے بھی سولی پر لٹکا دیتا. جاؤ تیرے علم تیرے کمال نے تجھے بھی آج بخشوا دیا، تیرے بھائی کو بھی بخشوا دیا، دونوں کو رہا کر. ایسے عالمہ تھی اس دور کے خواتین بھی. تو یہ بھی خاتون کچھ نہ کچھ علم جانتی تھی کہ بلا چودھویں چاند سے بھی خوبصورت کوئی ہو سکتے. آ کر علماء کے پیچھے ایک ایک یہ کفر کا واقعہ، ایک ایک کے پاس جا کر پوچھنے لگے میرے شوہر نے یہ کہا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہو یا طلاق ہو گئی 3؟ سب نے کہا کہ ہو گئی 3. شوہر سے الگ ہو جاؤ، بھلا چاند سے بھی خوبصورت کوئی ہو سکتے. بھوڈ کسی نے کہا بھئی آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائے، وہ تو تمام امام العلماء ہے، امام الصلحاء ہے، اللہ نے فقاہت میں کمال ان کو دیا ہے، ان سے جا کر پوچھے. اب یہ عورت آئی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ایھا الامام اس مسئلے میں الجھ گئی ہوں. میرے شوہر نے محبت میں آ کر 14ویں کی رات کا چاند نکلا تھا اور مجھ سے کہا اگر تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو یہ 3 طلاق. اب مجھے 3 طلاق ہو گئی کہ نہیں، شوہر کی گھر کو چھوڑ دوں چلی جاؤں یا شوہر کی گھر میں رہو؟ اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے. پھر کہا الحمدللہ شکر ہے تیرا گھر بچ گیا، جائیے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، تیری گھر بچ گئی. طلاق واقعی نہیں ہوا. علماء دوڑتے ہو جب مسئلہ پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا فتویٰ دے دیے، دوڑتے ہوئے علماء آئے ایھا الامام آپ نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا؟ اس شخص نے کہا کہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی 3 طلاق. آپ نے کہہ دیا کہ تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. کیسے کہہ دیا؟ فرمایا قرآن کی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے کائنات میں اپنی مخلوقات میں سب سے حسین مخلوق میں نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، انسان سیارے ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کی تخلیقات میں اگر کوئی بہت ہی خوبصورت ہے تو وہ حضرت انسان